کہ اکابرین اور ذمہ داران اور یہاں طلبہ اور طالبات اور ان طلبہ اور طالبات کے والدین جو سراپا احتجاج ہیں اس بات پر کہ گزشتہ 1 سال سے انہیں ان کے بچوں کو نہ اسکول جانا نصیب ہوا، نہ تعلیم حاصل کرنا انہیں نصیب ہوا، اس کے باوجود بھی ان سے پورے سال کی پوری فیس وصول کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آج پاکستان میں اگر اپنی بقا سلامتی، اپنی تعمیر و ترقی اور پوری دنیا میں اپنے عزت اور وقار کو بحال کرنے کا کوئی آخری موقع ہے تو وہ اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ تعلیم اور صرف تعلیم ہی ہمیں ہر طرح کے بحران سے نکال سکتی ہے۔ کووڈ یا کورونا پوری دنیا کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن پاکستانی قوم نے بہرحال جس طرح اس کا مقابلہ کیا، ہمارے پاس بہت سے مواقع آئے ہیں، لیکن ہم نے گزشتہ 1 سال میں پڑھنے والے، اسکول جانے والے پاکستان کے 2.5 کروڑ بچوں اور ان کے والدین کو جس طرح تعلیم سے محروم کرنے کا عمل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تعلیم کے خلاف ایسی سازش نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ 5 کروڑ بچے پورے ملک میں سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، 2.5 کروڑ بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور ان 7.5 کروڑ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ اور یہ 7.5 کروڑ بچے، ہماری کل آبادی اگر 22 کروڑ ہے تو میٹرک یا اس سے نیچے کلاس 1 سے میٹرک تک 7.5 کروڑ بچے ہیں، اور یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کا سوئچ آف کر رہے ہیں۔ 2.5 کروڑ بچوں جن کے ریسکیو کے لیے، جن کے بچاؤ کے لیے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا نہیں دیا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ 20% فیس میں پرائیویٹ اسکولوں میں کم از کم ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے، رعایت ملنی چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس کہ پرائیویٹ اسکول کے مالکان اور ان کی انتظامیہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مادرزاد خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف 100% فیس وصول کر رہی ہے، بلکہ اب اینیول چارجز بھی اضافی طور پر لیے جا رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم 15 سے 20% ان بچوں کی فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نو اسکول، نو فیس، نو ایجوکیشن، نو فیس ہونا تو یہ چاہیے، لیکن والدین کہتے ہیں قرضہ لیں گے، اپنے بچوں کو اسکول اور تعلیم سے محروم نہیں کریں گے، ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، قوم کا ذمہ دار شہری بنائیں گے،
ملک کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کو موقع دیں گے تاکہ ملک کو آگے لے جائیں اور ملک کی ترقی، تعمیر، بقا، سلامتی، آزادی سب کو 2.5 کروڑ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل کر ان کے والدین کو حد سے زیادہ زیر بار کر کے کتنوں کے روزگار چلے گئے ہیں، کتنوں کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ ارے امریکہ جیسا ملک 20 کروڑ ڈالر کے اسٹیمولس پیکج دے رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے پھر یہ بچے جو آن لائن گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اچھا پھر امتحان ہوئے نہیں، بچوں کو پاس کیا گیا، چلے مجبوری تھی، لیکن امتحانی فیس بھی لی گئی، امتحان کی فیس بھی لی جا رہی ہے اور ابھی تک واپس بھی نہیں کی۔ تو پھر نو ایگزام نو فیس، نو اسکول نو فیس، نو ایجوکیشن نو فیس، تو کاہے کی فیس؟ تو میرے خیال میں اور حکومت نے تعلیم پر، ایجوکیشن پر، اسکول اور اسکول کے بچوں پر 1 روپے کا کووڈ پیکج نہیں دیا۔ یہ ہم صرف پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک کے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، ہم اوپر کے کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کی بھی بات ہی نہیں کر رہے۔ ہم تو ابھی صرف اسکول کی انتظامیہ اور اسکول کے مالکان، نجی اسکولوں کے مالکان، پرائیویٹ اسکول کے مالکان، ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور حکومت خاموش، وفاقی حکومت خاموش۔ اب وہ اسکول بند کب کرتی ہے؟ جب روزانہ کووڈ کے 500 کیسز اکتوبر میں آئے تو اسکول بند کیے گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یہ؟ اور آج 1500 ہو گئے، 1000 ہو گئے تو اسکول کھولے جا رہے ہیں۔ منطق سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ فیس وصول کروانی ہے۔ اسکول کے تالے اس لیے کھل رہے ہیں، بند اسکول اس لیے کھل رہے ہیں کہ اب اگلے سال کی فیس بھی بچوں اور ان کے والدین سے لینی۔ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ کا روزگار چل رہا ہے، آپ ملازمت پر جا رہے ہیں، آپ کی جاب قائم ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے یا نہیں، آپ نے اپنی سفید پوشی کا بھرم کیسے قائم رکھا ہے؟ کوئی اسٹیمولس پیکج نہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہے، نہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہے۔ شیم شیم شیم۔ اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ والدین آئے باہر، ندیم مرزا بھائی اور ان کے ساتھ عمران زیدی بھائی، پھر ہماری حمیرہ صاحبہ، ناصر رضوان صاحب، یہ سب آئے میدان میں، خالد حفیظ شاہ، بابرہ اسماعیل صاحب، یہ نکلے ہیں اور یہ کروڑوں یا لاکھوں والدین اور کروڑوں بچوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، یہ صرف کراچی کا، سندھ کا یا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اب سوو موٹو کا نوٹس چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، ان کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے اور جو لوگ یہ دانستہ کر رہے ہیں، اور اگر حکومت کے متعلقہ وزراء اور محکمے خاموش ہیں تو سپریم کورٹ کو ایک سماعت اس ایشو پہ کر کے مالکان اور انتظامیہ کو بلانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے وزراء اور متعلقہ محکموں کے سربراہوں کو بھی بلانا چاہیے، اور ان کی بھی ایک کلاس وہاں پر ہونی چاہیے۔ 25 کروڑ روپے فیس میں وصول کیے جاتے ہیں 2.5 کروڑ بچوں سے۔ کتنے؟ 25 کروڑ پورے ملک میں، اور اس کے بدلے میں کیا تعلیم اور کتنی تعلیم دی جاتی ہے یہ دیکھ لیں۔
میں مجبور ہوں کہ گدھے اور گھوڑے کو ایک ہی لکڑی سے ہانک رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ورنہ بہت سارے اسکول، ان کے مالکان اور ان کی انتظامیہ پھر بھی بہتر ہے، کوالٹی ایجوکیشن دے رہی ہے، کچھ خرچہ بچوں پر کر رہی ہے، لیکن آج میری مجبوری ہے کہ یہ والدین کا مسئلہ اکیلا نہیں، 2.5 کروڑ بچوں کا اکیلے مسئلہ نہیں، یہ پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پاکستانی قوم اور ملک پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ہزاروں ارب کا سرکاری بجٹ کہاں جو 5 کروڑ بچوں پر خرچ ہوتا ہے، اگر وہ ہزاروں ارب کا بجٹ صحیح خرچ ہو تو پھر شاید بہت سارے ماں باپ آج سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہاں تعلیم کا معیار اچھا ہو، وہاں کچھ پڑھایا جائے، بچوں کو سکھایا جائے تو والدین تیار ہے، مجبوراً بھی تیار ہیں اور دل سے بھی تیار ہیں، اگر وہاں یہ ہزاروں ارب روپے کا جو اخراجات ہیں وہ صحیح مصرف میں کیا جائے، تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جائے، بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، یہ بچے صحراؤں کو گلستان بنا دے، نخلستان میں شجر اور پھول اگا دیں، اگر انہیں موقع ملے، انہیں پڑھنے دیا جائے، انہیں تعلیم دی جائے۔ آن لائن تعلیم میں خرچے بڑے ہیں، 4 بچے ہیں تو 4 لیپ ٹاپ آپ کو رکھنے میرے بھائی، چاروں بچوں کے لیے الگ الگ، اور 1% بچہ صرف تعلیم آن لائن لے سکتا ہے، سب افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہمارے یہاں بھی آن لائن کا کلچر نہیں ہے، 3 شفٹیں لگائیں، 4 شفٹیں لگائیں، رات کو 12 بجے بھی لگائیں، SOPs کو فالو کریں، اسکول کھولیں، خدا کی قسم والدین اپنے بچوں کو بھیجیں گے، بچے پڑھیں گے، آپ رات کو کلاسز لیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیچرز کو فارغ کر دیا، ملازمت سے بے دخل کر دیا، تو 16 لاکھ کتنی 17 لاکھ ٹیچرز ہیں، 16 لاکھ کو بے روزگار کر دیا، تو پھر یہ فیس کہاں جا رہی ہے بھائی؟ پھر یہ فیس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ جیب میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوری دنیا میں ہمیں موقع ہے کہ ہم اس کووڈ کو ایک چیلنج کو ایک اپرچونٹی میں بدلیں، اپنی تعلیم میں انویسٹ کریں، 5% اپنا بجٹ GDP کا تعلیم میں لگائیں، اور یہ اربوں روپے خرچ کر کے تعلیم کے معیار کو بہتر کریں، اور پرائیویٹ اسکول کے مالکان اور انتظامیہ کو انگیج کریں، اور وہ فیس میں جو سپریم کورٹ نے ڈسکاؤنٹ کہا ہے وہ دے، امتحان کی فیس واپس کریں، اینوئل چارجز واپس دیں، اور فیسوں میں اضافے کو واپس لیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ورنہ یہ تحریک اور پورے ملک میں پھیلے گی، اور پھر یہ والدین بھی مجبور ہوں گے کہ آج یہ پریس کلب کے سامنے آئے ہیں، کل کسی بڑی شاہراہ پر آ کر یہ مجبور ہوں گے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہاں پر بیٹھیں، مجبور ہوں گے، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ میں اجازت لوں گا، ایک اور مظاہرہ بھی ہے، میسوری نے مشرقی پاکستان جو آج بھی پاکستان کا جھنڈا وہاں بلند کرتے ہیں، جنہیں آج بھی پاکستان واپس لانے کا کوئی بندوبست نہیں، لیکن ہماری خارجہ پالیسی کا یہ بلب ایسا فیوز ہوا ہے کہ ہم نے ان کو مکمل بنگلہ دیش کی حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، چاہے وہاں آگ لگے وہ برباد ہو، انہیں تعلیم نہ ملے، انہیں روزگار نہ ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان سے رہنے کی سہولت اور کیمپ بھی واپس لے لیے گئے، وہ کیمپ گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھر زمین بوس کیے جا رہے ہیں۔ ہم سراپا احتجاج ہیں، یہ میری بہنیں جو بڑی تعداد میں یہاں آئی ہیں، یہ انہی متاثرین کے لیے آئی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے 7 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا تھا، 7 لاکھ جانوں۔
ہم افغانی بھائیوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں پاکستان کے پاسپورٹ دیے گئے، پاکستان کی شہریت دی گئی، ہمارے بنگالی بھائیوں کو دی گئی، جو بنگالی بھائی ہیں یہاں انہیں بھی دی جا رہی ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بھی اب بننا شروع ہو گئے اس حکومت میں، تو پھر یہ میرے محسورین مشرقی پاکستان جنہوں نے مشرقی بنگال میں قربانیاں دی، ہجرت کی، سابقہ مشرقی پاکستان گئے جو آج بنگلہ دیش ہے، اور 23 مارچ اور 14 اگست کو اپنے کیمپوں میں آج بھی پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں۔ ان کا حق ہے اس سرزمین پر، ان محصورین کو واپس لانا چاہیے، اور اگر ان کے کیمپ مسمار کیے جا رہے ہیں، زمین بوس کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے تعلیم کے بعد یہ دوسرا بڑا مسئلہ تھا، میں نے آپ کے اسٹیج سے یہ بات کی، اجازت دیے بغیر مجھے، آپ بھی مجبوری تھی میری، کیونکہ مظلوم مظلوم ہے، آپ یہاں مظلوم وہ وہاں مظلوم، پھر کراچی میں، پاکستان میں عام آدمی تو جہاں بھی ہے وہ مظلوم ہے، تو مظلوموں کی بات کرنی چاہیے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور مظلوموں کی طرف سے اہل ثروت کو اور اہل حکومت کو یہی کہوں گا کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، یہ مظلوم کہہ رہا ہے، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اور تعلیم کو بچائیں گے، اور جب فیس دیں گے تو اپنے بچوں کے لیے تعلیم بھی دیں گے۔